मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े शेख थे। उन्होंने कुछ लोगों की तौबा के वाक़यात लिखे। वो कहते हैं हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक नौजवान आके बैठा करता था। एक बहुत बड़ा आदमी था, मालदार था, बड़े उसके पास पैसे थे, खर्चा कोई भी नहीं था। एक बेटी थी उसकी 20 साल की, वो भी दोनों टांगों से माजूर थी। तो पैसे काफी सारे थे। आप उसको कहते यार एक बेटी है, वो भी टांगों से, 20 साल उम्र है, कोई हकीम तबीब उसने ना छोड़ा, बच्ची सही नहीं हुई। फरमाने लगे तू तौबा कर जा अल्लाह। तो वो रोज वादा करता, जिस तरह हम नहीं रोज वादा करते बस मैं रमजान से सही हो जाना, उम्र कार हूँ फिर मैं नेक हूँ, बस थोड़े अरसे के बाद मैं सियाना बन। वो रोज वादा करता, वो भी रोज वादा करता, फिर निकल जाता। एक दिन सुबह सुबह आ गया, मेरी तरफ देखिएगा, एक दिन सुबह सुबह आ गया, आके कहने लगा हुजूर मैं तौबा करने आया। तो आपने फरमाया आज क्या हुआ? कहने लगा हुजूर एक 14 साल का नौजवान आया है, उसका किरदार मुझे तौबा करा दिया। कितने सालों का नौजवान? 14-15 साल का नौजवान, उसका किरदार मुझे तौबा करा दिया। फरमाया क्या हुआ सुनना जरा। मैंने कहा अगर तू साहिब ईमान होगा उसकी खैरात आगे बटेगी। कहने लगा मैं कल बाजार गया तो मैंने वहां से सामान खरीदा, घर मेहमान आने थे तो जरा मैंने ज्यादा सामान खरीद लिया, मछली खरीद ली, 10 किलो मछली थी, कुछ और सामान था। मजदूर बैठे हुए थे वहां चौक में, मजदूर आज भी बैठा है ना बेचारा चौक में, कोई काम पे ले जाए, कोई काम पे आज भी मजदूर बैठे। कभी उस जगह अपने आप को खड़ा करके देखे तो पता चला किस हालत में है मजदूर है। तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात, बड़े तल्ख हालात इन बेचारों के। तो मजदूर बैठे हुए थे तो कहते हैं उनमें 14-15 साल का एक नौजवान था। तो मैंने कहा बेटा मजदूरी करोगे? उसने कहा कि मजदूरों में बैठा हूं तो मजदूरी करने बैठा हूं। कहा ये मेरा सामान है तो फलां मोहल्ले में पहुंचाना है। उसने कहा ठीक है मैं 3 दिनार लूंगा। सौदा मजदूरी तय हो गई। कहते उसने सामान उठा के कंधे पे रखा, मेरे साथ साथ चल दिया। अभी थोड़ा ही आगे गए थे कि जोहर की अजान हो गई। कहने लगा चाचा अगर इजाजत हो तो नमाज पढ़ लूं। उम्र कितनी? इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी ते फिर मैनू खेड़ा भुल भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखणे, फिर ओदी याद विच ही रोंदियां डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुलदी रोली गई। कहते हैं कि अगर इजाजत दे तो नमाज पढ़ लूं। मैंने कहा पढ़ लो। कहते मैं एक फट्टे पे सामान रख के बैठ गया तो बच्चा मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया। बाकी नमाजी देर से आए, वो जल्दी आ गया। सबसे पहले वही मस्जिद से निकला तो मैंने कहा बेटे अभी तो बाकी नमाज पढ़ रहे हैं, तो आ गया। तो कहने लगा चाचा मैंने नफल छोड़ दिए, कहीं तो ये ना समझ ले कि काम चोर है। मजदूर की मजदूरी वक्त पे देनी चाहिए, पर मजदूर को भी 1.25 घंटा सिगरेट पीने पे नहीं लगाना चाहिए, उसे भी 1.5 घंटा रोटी और चाय पे नहीं लगाना चाहिए। जो वादा करे वो पूरा करे। कहते वो जल्दी आ गया। कहने लगा आप ये ना समझे काम चोर हूं। अब उसने दोबारा सामान उठाया, चलने लगा तो मैं मुतासर हो गया उसकी इस बात से। रस्ते में गर्मी जरा ज्यादा थी, उसको जब पसीना आया तो मैंने कहा बेटा मुझे दे दो थोड़ा, मैं उठा लेता हूं। कहने लगा नहीं चाचा मैंने 3 दिनार मजदूरी तय की है, अगर सामान आप उठाएंगे फिर मैं मजदूरी पूरी नहीं लूंगा, फिर मेरा वादा पूरा नहीं हुआ। फरमाते हैं मैं और हैरान हुआ, घर ले गया, अंदर जाके बीवी को बताया कि नौजवान बड़ा नेक है, ला 3 दिनार मजदूरी देनी है। कहते मैंने वो 3 दिनार बीवी ने दिए, मैंने उसके हाथ पे रखे। बीवी कहने लगी अगर बच्चा बड़ा नेक है आप उससे मुतासिर हो गए तो उसे कौन दोपहर की रोटी खा ले, खाना पका हुआ। कहते हैं जाके ना मैंने उसके हाथ पे पैसे रखे। तो मैंने कहा बेटा मेरी बात मानोगे? तो उसने ना 3 दिनारों को देखा। कहने लगा चाचा तेरा नमक खा लिया, तेरा नमक ले लिया, अब तो मानूंगा। असला नाल जे नेकी करिए वो नस्ला ताक नहीं भूल दे, तो अब तो मैं मानूंगा, बताएं। तो मैंने कहा बेटे दोपहर का खाना पका है, खा लो। रमजान भी नहीं था, आम दिन थे, खा लो रोटी। तो कहते हैं उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी, बात दाएं बाएं, नहीं नहीं बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा बेटे रोटी खा लो, वक्त है, सारी दुनिया दोपहर में खाती, लंबे दिन गर्मियों खाओ। कहते जब मैंने इसरार किया तो कहने लगा चाचा असल बात यह है कि मैंने रोजा रखा हुआ, मैंने रोजा रखा।
صاحب ایمان لوگوں کے تقوی کا نور، روزہ رکھا۔ فرماتے میں نے پوچھا شام تک کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں کروں گا میں، جس دن میں 3 دینار کما لیتا ہوں نا، باقی سارا ٹائم یا قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں یا اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ یہاں تو لوگوں کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا، پیٹ ہی نہیں بھر رہا، سودے ہوتے دین کے نام پر بھی سودے ہوتے۔ یہاں تو اللہ جانے وہ کون سا لوگوں نے اندر کنواں کھود لیا ہے جو لاکھوں اور کروڑوں روپیہ بھی چلا گیا ہے پر وہ بھر نہیں رہا، یہ نہیں بھرے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے قبر کی مٹی کے تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ قناعت اختیار کرنی ہے تو خود ہی کرنی ہے، جہاں رکنا ہے تو انہیں خود رکنا، ورنہ نفس کی خواہشیں بھی کبھی پوری ہوئی نہیں۔ کہنے لگا بس 3 دینار کما لوں پر قرآن اور درود و سلام۔ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹے اگر افطاری میرے ساتھ کر لو، کہنے لگا کوئی حرج نہیں، کر لیں گے، آپ مجھے مسجد کا پتہ بتا دیں۔ تو 10 منٹ لوگوں سے مسجد نہیں بیٹھا جاتا۔ کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑ آیا، مغرب کے بعد لینے گیا تو اس نے کہا میں نے پانی سے افطار کر لیا، میرا گھر بڑا دور ہے، فکر نہ کریں میں نے رات آپ کے گھر ہی رہنا ہے، عشاء کے بعد ہی روٹی کھاؤں گا۔ کہتے ہیں عشاء کے بعد اسے لائے، کھانا کھلایا، اس کو جگہ دے دی ڈرائنگ روم میں، مہمان خانے میں وہ سو گیا۔ 20 سال کی معذور بیٹی، ترس گئے تھے اپنی ٹانگوں پہ چلے، اس کو میاں بیوی کھانا کھلانے گئے تو باتوں باتوں میں ہم نے کہا بڑا نیک نوجوان آیا ہے، یہ خوبیاں ہم نے دیکھی۔ کھانا کھلا کے بچی اپنے کمرے میں سو گئی، میاں بیوی اپنے کمرے میں آ گئے۔ کہتے سحری کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، گھبرا کے اٹھے میاں، کیا ہوا؟ تو باہر سے بیٹی بولی ابا جی دروازہ کھولنا۔ کہتے ہم پریشان ہو گئے، بچی اس وقت دروازہ کھولا تو ہماری تو چیخیں نکل گئی۔ وہ بچی جو 20 سال سے چلی نہیں تھی، وہ کبھی دوڑ کے ادھر جاتی، کبھی ادھر آتی، کبھی دائیں نکلتی، کبھی بائیں۔ تو کہا بیٹے یہ کیا ہوا؟ کہنے لگی ابا جی آج آپ نے کہا تھا نا نوجوان نیک آیا ہے، تو میں سوچتی رہی، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اے اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی عطا فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے اللہ اس کے صدقے شفا ہی دے دے۔ کہتی ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے، میری ٹانگوں میں حرکت پیدا ہو گئی تو میں اٹھ کے چلنے لگی ہوں۔ کہتے ہیں میاں بیوی اس کے کمرے کی طرف دوڑے، دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا، دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ یہاں اگر کسی کی کرامت مشہور ہوتی تو وہ کمپنی کی مشہوری شروع کر دیتا۔ کہتا دوجیاں نو بھی دسی تینوں اتھوں رام آیا، باقی بھی مریض کلی، فیس بک پہ خبر دو، اور جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں۔ اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ گئے تو کمرہ خالی تھا اور ایک رکا لکھ کے چھوڑ گیا، کہنے لگا مجھے پتا ہے میری حقیقت کھل گئی ہے، اگر تمہیں مجھ سے بڑا پیار ہوا تو میرے پیچھے نہ بھاگنا، توبہ کر کے اللہ والے بن جاؤ، مسجد کی حاضری دو، قرآن پاک سے دل لگاؤ۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنا طواف کراتے ہیں، میں تمہیں یہ درس دے رہا ہوں کہ رب رسول والے بن جاؤ، بچ جاؤ گے۔ کہنے لگے حضور وہ 14 سال کا صاحب ایمان نوجوان آیا ہے، میری بھی زندگی بدل گیا ہے، میرے گھر کی تقدیر بھی بدل گیا ہے۔ کردار سے تبدیلی آتی ہے، کردار سے جب تیرے ساتھ رہنے والوں پر تیری صحبت کا اثر نظر نہیں نہ آتا تو اس کا مطلب ہے تو تقریروں والا ہے، کردار والا ہے، تو باتیں بڑی کرتا ہے، قومی عالمی تجزیے رپورٹیں، لگتا ہے امریکہ بھی تجھ سے پوچھ کے حکومت بناتا ہے، لیکن کردار نہیں ہے، تیرے گھر والے تیرے آس پاس والے تیرا اثر نہیں لے سکے تو کمزور ہے۔ کردار میں حسن پیدا کریں، اپنی عادات کو سنواریں، ایکم احسن عملا، کوالٹی والا عمل کریں، بہترین عمل کریں کہ اچھی کوالٹی ہو، اچھا ہو اللہ رسول کی نظر میں۔ صاحب ایمان کا عمل وہ لوگوں کو دین کی طرف رغبت دیتا ہے، لوگ دین کی طرف پلٹتے ہیں جب صاحب ایمان سے ملتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم جو کہتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، میں تو کبھی سفارشی خطیب ہوا ہی نہیں، وہ تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ کلام آپ نے پڑھا تھا تو دوبارہ پڑھ دیں، اب آپ ایسے کہتے جائیں گے۔ یہ وہ ابھی ذکر کر رہے تھے نا سوشل میڈیا کا، کیا کریں، باتیں خود بخود ساری آ جاتی ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی بات سنائی ہے یہ بھی مجھے کہا گیا تھا تو میں نے کہہ دی، ورنہ میں اس کو چھوڑ کے جا رہا تھا۔ ہارون رشید کے زمانے میں بھی ایک بزرگ گئے تھے مزدور لینے،
انہوں نے بھی مزدور سے کہا چل مزدوری کرنی ہے. اس نے کہا میری شرطیں. بابا جی کہنے لگے شرطیں مالکوں کی کہ مزدوروں کی؟ کہنے لگا بہرحال میری ہیں. بولو. کہنے لگا میری پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا. آپ فرمانے لگے ہنس کے یار یہ تو بڑی اچھی شرط ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لے ساری. رند مزاج آدمی تھا. کچھ رند مزاج ہوتے ہیں نا، اسی کسی سے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی شوق نہیں تعریفیں کرانے کا، کوئی شوق نہیں ہاتھ چموانے کا، نعرے مروانے، کوئی شوق نہیں، ضرورت نہیں، مزاج نہیں. وہ کا دوسری شرط. تو نوجوان کہنے لگا میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کے گھر مزدوری کروں گا، آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. فرمایا کمال ہو گئی بھائی. کہنے لگا تیسری شرط میری یہ ہے کہ میں اذان سے پہلے کام کروں گا، جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا، اللہ کی سنوں گا، مسجد جاؤں گا. کہتے ہیں بالکل صحیح ہے تو آ جا. کہتے ہیں اسے گھر لا، ایک دیہڑی کا کام تھا، لیکن جب اسے میں نے لگایا نا اس نے 2 گھنٹے میں ہی سارا کام کر دیا. فرمانے لگے وہ آپ نے دیکھا نا بندہ کام شروع کراتا ہے پھر کام بھی نکلتے آتے ہیں. مزدور اچھا ملا تو ہم نے باقی کام بھی کرانے کا فیصلہ کر لیا. فرمانے لگے ظہر کی اذان ہوئی تو اس نے مٹی اٹھا کے باہر رکھی ہوئی تھی. اذان ہو گئی تو مسجد کی طرف چلنے لگا. میرا بیٹا کہنے لگا ذرا سائڈ پہ کر دے پھر نماز پڑھ لیں. میں نے چپ کر، تیرے ابے سے بات ہوئی تھی، جب اذان کا وقت ہوتا ہے میں بندوں کی نہیں سنتا، نماز پڑھوں گا. کہتے وہ نماز پڑھ کے آیا، کام کیا، شام کو مزدوری لی. تو میں نے اس سے پوچھا کل کہاں ملو گے؟ کہنے لگا بابا سیانے بیانے بندے ہو، بتاؤ کل تک زندہ رہو گے؟ یقین ہے مجھے تو کوئی نہیں، اس لیے میں ایک دن ہی مزدوری کرتا ہوں، کل کی کل دیکھی جائے گی. یہاں تو اللہ خیر کرے مسلمانوں کو یقین ہی نہیں نا کہ کل بھی اللہ اگر زندگی دے گا تو روزی بھی دے گا. اکٹھا کر کے رکھتے ہیں نسلوں کے لیے، اکٹھا کر کے اکٹھے کے چکر میں پڑے. فرماتے ہیں ہفتے کا دن تھا، اگلے دن اتوار تھی، میں دوبارہ اسے لینے گیا تو اس کے دوستوں سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ صرف ہفتے کے دن آتا ہے. وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب لے لیتا ہوں پھر میں کوئی اور کام نہیں کرتا. اب ہفتہ وہ اللہ اللہ کرے گا، تبلیغ کرے گا، رب کی بارگاہ میں رہے گا. کہتے ہیں میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ مزدور وہی لانا ہے. اگلے ہفتے میں پھر لایا، اس نے انہی شرطوں پہ کام کیا. تیسرا ہفتہ، چوتھا ہفتہ، پھر میں ایک دن گیا تو وہ نہ ملا. میں نے لوگوں سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگے بیمار ہو گیا ہے. گھر کہاں ہے؟ کہنے لگے غریبوں کے گھر بلا کہاں ہوتے ہیں، قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے. فرماتے میں تیمارداری کرنے گیا، پوچھتے پوچھتے نام کا بھی پتہ نہیں، بلدیت کا بھی پتہ نہیں، حلیہ پوچھتے پوچھتے گھر پہنچا. دروازے پہ ہاتھ رکھا تو کہنے لگا حضور مجھے پتہ ہے آپ ہی آئے ہیں، اندر آ جائے، دروازہ کھلا ہے. تو میں اندر گیا تو تیز بخار. کہنے لگا آپ کا انتظار کر رہا تھا، ایک کام کہنا ہے. میں نے کہا کہو. کہنے لگا بابا آج رات میرا انتقال ہو جائے گا. جانے لگا. مسافر او پہ دس دیا قبراں جنہ تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں دیا آمدہ، ادھروں لکھاں. یہ 3 دینار رکھ لے، کفن خرید کے نا تو اس قبرستان میں جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا. اور پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک ہیرے کی انگوٹھی نکالی. کہنے لگا یہ انگوٹھی لے لو، جب مجھے دفن کرو تو پھر ہارون رشید بادشاہ کے پاس جانا، اسے کہنا تیری ایک امانت ہے، پھر یہ امانت دے دینا. فرمانے لگے میں نے ایک بات اور کرنی چاہی تو ہاتھ باندھے رو پڑا. کہنے لگا آپ جائیں، سفر لمبا ہے، وقت تھوڑا ہے، رات کو میں نے جانا ہے، بڑی لمبی معافیاں مانگنی، مجھے اپنے رب کے ساتھ تنہائی کر دیں. فرماتے میں آ گیا پر ساری رات اس کی باتوں نے سونے نہ دیا. صبح کی سورج بڑی مشکل سے چڑھا. جب میں اس کے گھر پہنچا 2-3 لوگوں کو لے کے تو دروازہ مجھے کھلا ملا، خوشبوئیں دور دور تک پھیلی ہوئی. کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو اس کی آنکھیں بند تھیں اور روح اس کی پرواز کر چکی تھی. یوں لگتا جیسے کسی کا دیدار کر کے ابھی سویا ہے. غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا، دفن کیا. میں تو 2-3 بندے لے گیا تھا، پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی. میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے. کہتے ہیں دفن کیا. عصر کی نماز کے وقت میں انگوٹھی لے کے ہارون رشید کے دربار میں پہنچا. ہارون رشید گزر رہا تھا، آواز دی بادشاہ سنو. اس نے توجہ نہ دی. میں نے کہا تیری ایک امانت ہے. وہ مجھے کونے میں لے گیا تو میں نے انگوٹھی نکال کے دی. میں نے کہا یہ تیری امانت.
रो पड़ा, कहने लगा अंगूठी वाला किधर है? मैंने कहा उसका तो इंतकाल हो गया। कहने लगा कब्र पे ले जाओ। जब मैं कब्र पे ले गया तो वो कब्र पे लेट के रोने लगा। मैंने कहा मुझे कुछ बता यार, ना उसने बताया ना तू बताता, ये कौन था? तो कहने लगा बाबा ये मेरा बेटा था। कहा तेरा बेटा और मजदूर? कहने लगा रोज मुझे रात, हजरत दाऊद ताई का मुरीद था, रोज मुझे आके कहता था बा तूने और मैंने जो रास्ता इख्तियार किया ये तबाही का है, बड़ी टांगे दुनिया में फैला ली है, जाती दफा इकट्ठी नहीं हो सकी। अब्बा तूने बहुत सारे लोगों का बोझ उठाया है, कैसे चुकाएगा? मैं रोज इसे समझा के सुला देता था। फिर एक दिन मेरा बेटा कहने लगा अब्बा तू नहीं मानता, मेरा रास्ता और है, तेरा रास्ता और है। ये हीरे की अंगूठी गलती से इसकी जेब में रह गई थी, देखो मेरे बेटे ने आज वो भी वापस कर दी। फिर रो के कहने लगा बाबा था ये मेरा बेटा, पर मेरा मुर्शद निकला, मेरा पीर निकला, देखो अपनी दुनिया और आखिरत सवार गए। साहिबो बस यही बात मैंने शुरू की थी, ज़मीर की आवाज़ को सुन लो इसको। रोज़ रात को हमें पैगाम देती है कि वापस आ जाओ। न जहाँ में कहीं भी अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना ख़राब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। जितने दुनिया के रिश्ते हैं धोखा है, लालच है, ज़रूरत के रिश्ते हैं। रब रसूल का रिश्ता बेलौस है, या रब रसूल के ख़ास बंदों का रिश्ता बेलौस। अपने आप को समेटो, ज़मीर की सुनो, ईमानदारों जैसी ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह तौफीक अमल अता फरमाए। आखिर दावा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।